دن کے 11 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عبد القدیر سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے برآمدی شعبوں کے لیے بجلی کے مسابقتی نرخ برقرار رکھنے کی منظوری دی ہے۔ وزیر صحت نے کہا ہے کہ حکومت پولیو کے خاتمے کے لیے ایک مربوط لائحہ عمل کے تحت مؤثر اقدامات یقینی بنا رہی ہے۔ پاکستان نے گجرات میں ایک عوامی ریلی کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں بھارتی وزیراعظم کا بیان یکسر مسترد کر دیا۔ اور کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر قید سینئر رہنما الطاف احمد شاہ بھارتی حراست میں شہید ہو گئے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی نے رواں مالی سال کے دوران برآمدی شعبے کے لیے بجلی کے مسابقتی نرخ برقرار رکھنے کی منظوری دی ہے۔ یہ منظوری اسلام آباد میں وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت کمیٹی کے اجلاس میں دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ 5 برآمدی شعبوں کو اس ماہ کی پہلی تاریخ سے اگلے سال 30 جون تک 19.99 روپے فی یونٹ کے حساب سے بجلی فراہم کی جائے گی، جن میں ٹیکسٹائل، کپاس، چمڑا، سرجیکل اور کھیلوں کا سامان بنانے کے شعبے شامل ہیں۔ گندم کی درآمد پر بڑھتی ہوئی لاگت کے پیش نظر ای سی سی نے ٹریڈنگ کارپوریشن آف پاکستان کے ٹینڈر معائنے میں ترمیم کی دونوں تجاویز کو فی الحال مؤخر کر دیا ہے۔ اجلاس میں ٹریڈنگ کارپوریشن کو گندم کی مختص مقدار درآمد کرنے کے لیے نیا ٹینڈر جاری کرنے کی بھی ہدایت کی گئی۔ صحت کے وفاقی وزیر عبدالقادر پٹیل نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں پولیو کے خاتمے کے لیے مربوط حکمت عملی کے تحت مؤثر اقدامات کو یقینی بنا رہی ہے۔ وہ قاہرہ میں بل اینڈ ملنڈا فاؤنڈیشن گیٹس کے صدر سے باتیں کر رہے تھے۔ انہوں نے پولیو کے خاتمے کے لیے پاکستان کی کاوشوں پر تبادلہ خیال کیا۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ پاکستان کی حکومت وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک سے پولیو وائرس کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کی جانب سے گجرات میں ایک عوامی ریلی کے دوران بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں دیے گئے بیان کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آج ایک بیان میں دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارتی وزیر اعظم کا یہ مضحکہ خیز بیان کہ انہوں نے کسی نہ کسی حد تک مسئلہ کشمیر حل کر دیا ہے، نہ صرف جھوٹا اور گمراہ کن ہے بلکہ اس بات کا بھی مظہر ہے کہ بھارتی قیادت بھارت کی غیر قانونی زیر تسلط جموں کشمیر کے زمینی حقائق سے کتنی بے خبر ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ جموں کشمیر عالمی سطح پر ایک تسلیم شدہ تنازع ہے جو 1948 سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر حل طلب ہے۔ اقوام متحدہ کی واضح قراردادوں کے باوجود اس میں تنازع کی حتمی حل کے لیے آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے لیے کہا گیا ہے۔ بھارت نے نہ صرف علاقے پر غیر قانونی طور پر قبضہ کیا بلکہ اس نے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کا بھی ارتکاب کیا اور 9 لاکھ سے زائد ظالم فورس کو بھی تعینات کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر قید رہنما الطاف احمد شاہ بھارتی حراست میں شہید ہو گئے ہیں۔ الطاف احمد شاہ جو کشمیری تحریک آزادی کے شہید بزرگ رہنما سید علی گیلانی کے داماد تھے، ان کو 2017 میں گرفتاری کے بعد نئی دہلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل میں رکھا گیا تھا اور انہیں سوموار کو رات گئے نئی دہلی کے ایمس ہاسپٹل میں آخری سانس لیں۔ چند روز قبل ان میں آخری مرحلے کے گردے کے کینسر کی تشخیص ہوئی تھی جو جسم کے دوسرے حصوں میں بھی پھیل گیا تھا۔ پاک بحریہ اور پاکستان میری ٹائم سیکیورٹی ایجنسی کے بحری جہازوں نے کویت، عراق اور بحرین کا دورہ کیا۔ پاک بحریہ کے ترجمان کے مطابق مشن کمانڈر نے بحری جہازوں کے کمانڈنگ آفیسر کے ہمراہ میزبان ملکوں کے حکام کے ساتھ ملاقاتیں کی اور باہمی دلچسپی کے امور اور بحری تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ مشن کمانڈر نے علاقائی سمندری سلامتی سے متعلق پاک بحری کی کاوشوں کو اجاگر کیا۔ دورے کے اختتام پر بحری مشقیں بھی کی گئیں۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستانی بحری جہازوں کا دورہ اور بحری مشقوں میں ان کی شرکت سے برادر ملکوں کے ساتھ تعلقات کے فروغ میں مدد ملے گی۔ دنیا کے انتہائی ترقی یافتہ ملکوں کے گروپ G7 کے رہنماؤں کا ایک ہنگامی اجلاس آج ہو رہا ہے جس میں جنگ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ توقع ہے کہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی بھی آن لائن اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اور کرائسٹ چرچ میں 3 ملکی T20 کرکٹ سیریز کے چوتھے میچ میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کو 9 وکٹوں سے ہرا دیا ہے۔
پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 7 وکٹوں کے نقصان پر 130 رنز بنائے. جواب میں نیوزی لینڈ نے مطلوبہ ہدف 16.1 اوور میں 1 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر دیا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ